نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، باپ جنت کا دروازہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے والد کو نام سے نہ پکارا کرو، نہ ان کے آگے چلا کرو اور نہ ہی ان سے پہلے بیٹھا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، باپ سے منہ نہ پھیرو، جس نے اپنے باپ سے منہ پھیرا اس نے کفر کیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، باپ جنت کا بہترین دروازہ ہے۔ چاہو تو فرما برداری کر کے اس کی حفاظت کرو اور چاہو تو نافرمانی کر کے اسے ضائع کرو۔ باپ کی دعا اولاد کے لیے ایسی ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا امت کے لیے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ کا فرمان ہے، باپ ایک کتاب ہے جس پر تجربات تحریر ہوتے ہیں، اسے اپنے سے دور مت رکھو۔ گھر پہ باپ کی آواز بھی بڑی نعمت ہے اور دروازے کے باہر باپ کی جوتیوں کا اپنا ہی ایک روب ہوتا ہے۔ خدا کے بعد یہ سہولت صرف باپ دیتا ہے کہ خطائیں دیکھ کر بھی نہ رزق روکتا ہے نہ محبت چھوڑتا ہے۔ والد کی قدر کرو، والد کے سامنے اونچا نہ بولو، والد کی سختی برداشت کرو، والد کا احترام کرو، والد کی باتیں غور سے سنو، والد کے سامنے نظریں جھکا کر رکھو۔ والد کی زندگی تجربات کی کھلی کتاب ہے، ان سے فائدہ اٹھاؤ۔ اپنے والد کی آواز پر بھاگ کر جایا کرو۔ میرے کان ترس گئے ہیں ان کی آواز میں اپنا نام سننے کے لیے۔ باپ وہ ہستی ہے جس کے جوتے سے بھی بیٹی کو محبت ہوتی ہے۔ عزیز تر وہ مجھے رکھتا تھا رگے جاں سے، یہ بات سچ ہے، میرا باپ کم نہ تھا ماں سے۔ گھر جا کے بچوں کو چپکے سے کھلایا ہوگا، ان کو کیا معلوم کہ کس حال میں کمایا ہوگا۔ باپ، ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک بوڑھے ضعیف باپ کی قیمتی جوانی ہوتی ہے۔ ایک بیٹی کے لیے بہت فخر کی بات ہوتی ہے جب کوئی کہتا ہے، یہ تو بالکل اپنے باپ پہ گئی ہے۔ ہر بیٹی کا باپ بادشاہ نہیں ہوتا، پر ہر بیٹی اپنے باپ کے لیے شہزادی ضرور ہوتی ہے۔ دنیا میں باپ سا مخلص کوئی دوست نہیں ہوتا، چاہے کتنا ہی بوڑھا ہو، مگر گھر کا سب سے مضبوط ستون باپ ہی ہوتا ہے۔ باپ اولاد کے لیے ڈھال ہے جو کبھی اپنی اولاد سے غافل نہیں ہوتا۔
اس دنیا میں آپ کا باپ وہ واحد شخص ہے جو چاہتا ہے کہ آپ اس سے بھی زیادہ کامیاب بنو۔ باپ کا ہاتھ پکڑنا سیکھو، عمر بھر کسی کے پاؤں پڑنے کی نوبت نہیں آئے گی۔ باپ ایک ایسا کریڈٹ کارڈ ہے جس کے پاس بیلنس نہ ہو تو بھی وہ اپنی اولاد کے سارے خواب پورے کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ پاک کچھ دے یا نہ دے، بس باپ کا سایہ سر سے نہ اٹھائے، آمین۔ باپ کا رشتہ بھی کسی سے کم نہیں ہوتا۔ باپ کے ہوتے ہوئے کوئی غم نہیں ہوتا۔ باپ سایہ ہے، باپ دکھوں کی ڈھال ہے، باپ کے بغیر یہ زندگی نڈھال ہے۔ باپ کے دم سے ہے سب خوشیاں زمانے کی، باپ نہ ہو تو جگہ نہیں ملتی سر چھپانے کی۔ سورج اور والد کی گرمی برداشت کرنا سیکھو، کیونکہ جب یہ ڈوب جاتے ہیں تو ہر طرف اندھیرا ہو جاتا ہے۔ 4 دن بھی کوئی نبھا نہیں سکتا جو کردار باپ پوری زندگی ادا کرتا ہے۔ جو والد کی قدر کرتا ہے وہ کبھی غریب نہیں ہوتا، اور جو ماں کی قدر کرتا ہے وہ کبھی بد نصیب نہیں ہوتا۔ باپ کا سایہ اس دنیا میں بہت اہم ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ باپ کا ہاتھ سر پہ نہ ہو تو پھر پتہ چلتا ہے کہ کون اپنا ہے اور کون پرایا ہے، اور زمانے کی آنکھ کا بھی تبھی پتہ چلتا ہے۔ بوڑھا باپ، اپنے باپ کو مسکرا کر روز گلے لگایا کرو۔ نادان، یقین کرو وہ بوڑھا شخص تمہیں ہمیشہ جوان دکھے گا۔ باپ دنیا کی وہ بہترین ہستی ہے جس کی دسترخوان پر موجودگی اور کمرے کے باہر اتارے ہوئے جوتے بھی تحفظ کا احساس دلاتے ہیں۔ باپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ باپ وہ ہستی ہے جس سے 2 ستارے مانگو تو وہ پورا آسمان اٹھا لاتا ہے۔ باپ وہ عظیم ہستی ہے جس کے پسینے کی ایک بوند کی قیمت بھی اولاد ادا نہیں کر سکتی۔ وہ سایہ جس کی شفقت، محبت اور خلوص کی گھنی چھاؤں میں کوئی دکھ، غم اور تکلیف نہیں آتی پاس ہمارے، اسے باپ کہتے ہیں۔ جس طرح کی زندگی گزاری ہے میں خود گزار نہیں سکتا۔ قرض دار ہوں باپ کا اپنے، اور یہ قرض میں اتار نہیں سکتا۔ یہ اذیت ہے اور مسلسل ہے۔ بابا آپ کو دیکھ نہیں پاتے، سن نہیں پاتے۔ باپ کی باتیں غور سے سنو تاکہ دوسروں کی نہ سننی پڑے۔ شادی کا کھانا ہوتا تو ایک وقت کا ہے، لیکن اس کے پیچھے بعض اوقات باپ کی پوری عمر کی محنت ہوتی ہے۔ زندگی کی کہانی کا سب سے مشکل کردار باپ ہے، اور اس کردار کو باپ کے علاوہ
کوئی نبھا نہیں سکتا۔ باپ نے اپنے بیٹے کے کاندھے پہ ہاتھ رکھ کر پوچھا، بیٹا بتاؤ، دنیا کا طاقتور انسان کون ہے؟ بیٹے نے جواب دیا کہ میں ہوں۔ پھر باپ نے اپنے بیٹے کے کاندھے سے ہاتھ ہٹا کر پوچھا، بیٹا دنیا کا کمزور انسان کون ہے؟ تو بیٹے نے جواب دیا کہ میں ہوں۔ باپ نے پوچھا، وہ کیوں؟ بیٹا بولا، ابو جان، جب آپ کا ہاتھ میرے کاندھے پر تھا تو میں اپنے آپ کو دنیا کا طاقتور ترین انسان سمجھتا تھا، اور جب آپ نے اپنا ہاتھ میرے کاندھے سے ہٹایا تو میں دنیا کا کمزور ترین انسان بن گیا۔ اللہ کریم ہمارے والدین کو سلامت رکھے اور ان کا سایہ تا دیر ہمارے سروں پر قائم رہے، آمین۔ ایک مدت سے پکارا نہیں ابو کہہ کر، ایک مدت سے ہوا یہ لفظ رخصت گھر سے۔ باپ امیر ہو یا غریب، بیٹیوں کے لیے ان کا بادشاہ ہوتا ہے۔ ہم اپنے باپ کے پسینے کا قرض نہیں اتار سکتے۔ باپ کی آنکھ سے گرنے والا ایک آنسو آپ کو تمام عمر رلا سکتا ہے، اس لیے احتیاط کیجیے۔ جیب خالی ہو پھر بھی منع نہیں کرتا، باپ سے امیر انسان دیکھا نہیں میں نے۔ وہ لفظ ڈھونڈ رہا تھا لرزتے ہونٹوں سے، ضعیف باپ نے بیٹے سے بات کرنی تھی۔ یا اللہ ہم سب کو ایسی اولاد بننے سے باز رکھنا کہ ہمارے ماں باپ ہم سے بات کرتے ہوئے گھبرائیں، آمین۔ وہ مجھ سے روز پریوں کی کہانی سن کر سوتے تھے، اب ان بچوں کو میرا بولنا اچھا نہیں لگتا۔ پتہ نہیں ہم بچے اتنی جلدی بدل کیوں جاتے ہیں، اپنے ماں باپ کا احسان کیوں بھول جاتے ہیں۔ یا اللہ ہمیں سیدھی راہ پہ رکھنا، اور سدا آپ کے بعد ہم اپنے ماں باپ کے احسان مند رہیں، آمین۔ باپ کی شفقت کا پوری دنیا میں کوئی ثانی نہیں ہوتا۔ باپ وہ ہوتا ہے جو سب کے سامنے ذکر نہیں کرتا، پر اندر ہی اندر بہت فکر کرتا ہے۔ مجھ کو چھاؤں میں رکھا اور خود جلتا رہا دھوپ میں، میں نے دیکھا ایک فرشتہ باپ کے روپ میں۔ اپنے باپ کے ساتھ بیٹھا کرو، مجھے ان سے ملنے قبرستان جانا پڑتا ہے۔ تصور میں میرے ابو کا چہرہ اب بھی مسکراتا ہے، ان کو مرحوم کہتے ہوئے میرا دل ڈوب جاتا ہے۔ ابو جی آپ کی بہت یاد آتی ہے، باپ کی دولت نہیں سایہ ہی کافی ہوتا ہے۔ اے اللہ میرے ابو جان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمانا، آمین۔ یا اللہ پاک میرے والد محترم اور جن کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، ان کی قبروں کو جنت کے خوبصورت باغوں میں سے باغ بنا دے، آمین۔ ماں چل بسے تو تربیت ادھوری، باپ چل بسے تو خواہشات ادھوری۔ اگر آپ کو
روکنے ٹوکنے والا، ڈانٹ ڈپٹ کرنے والا کوئی موجود ہے تو شکر ادا کریں، کیونکہ جس باغ کا کوئی مالی نہ ہو وہ بہت جلد اجڑ جاتا ہے۔ آپ کے والد کی ہر چیز مقدس ہے، یہاں تک کہ جوتے بھی، جس کو دروازے کے سامنے دیکھ کر آپ کو تحفظ کا احساس ہوتا ہے۔ باپ ایک ایسی ہستی ہے جو اپنی عمر اولاد کی خواہشیں پوری کرنے میں گزار دیتا ہے۔ باپ ہر چیز لاتا ہے، ہر خواہش پوری کرتا ہے۔ بیٹی کے لیے جو نہیں بدل سکتا وہ ہے بیٹی کا نصیب۔ کیسے کہہ دوں کہ تھک گیا ہوں میں، نہ جانے کتنوں کا حوصلہ ہوں میں، نہ جانے کتنے ہفتوں سے وہ کما رہا تھا۔ ایک باپ جو سائیکل پہ سائیکل لے جا رہا تھا۔ باپ کا رتبہ، باپ کا احترام کرو کہ تمہاری اولاد تمہارا احترام کرے۔ باپ کی عزت کرو تاکہ اس سے فیض یاب ہو سکو۔ باپ کا حکم مانو تاکہ خوشحال ہو سکو۔ باپ کی سختی برداشت کرو تاکہ باکمال ہو سکو۔ باپ کی باتیں غور سے سنو تاکہ دوسروں کی باتیں نہ سننی پڑیں۔ باپ کے سامنے اونچا نہ بولو ورنہ اللہ تم کو نیچا کر دے گا۔ باپ کے سامنے نظر جھکا کر رکھو تاکہ اللہ تم کو دنیا میں بلند کر دے۔ باپ ایک کتاب ہے جس پر تجربات تحریر ہیں۔ باپ کے آنسو تمہارے دکھ سے نہ گرے ورنہ اللہ تم کو جنت سے گرا دے گا۔ باپ ایک مقدس محافظ ہے جو ساری زندگی خاندان کی نگرانی کرتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے ماں اور باپ دونوں کی عزت کرنے کی توفیق دے، آمین۔ میرے پیارے باجانے، عمر بھر ہم آپ کی آغوش میں پلتے رہے۔ جب ہم ہوئے خدمت کے قابل تو آپ ہی چل بسے۔ یا اللہ، جن جن کے بابا اور میرے پیارے باجانے اس دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں، ان سب کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمانا، آمین ثم آمین۔